یہ جو مسجد اقصی ہے اس سے ہمارا روحانی قلبی ایمانی رشتہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مسجدوں کی طرف خاص طور پر سفر باندھنے کی تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے، ان میں سے ایک مسجد اقصی ہے۔ یعنی فرمایا کہ ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسری مسجد جو ہے وہ مسجد اقصی ہے، کہ خاص طور پر ترغیب دی کہ ان مسجدوں میں جا کر نماز پڑھی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور فرمایا کہ میری مسجد میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا نا کہ یہ مسجد اقصی کون سی ہے؟ الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ یہ عام مسجد نہیں ہے، یہ خاص مسجد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے نزدیک یہ خاص جگہ رہی ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہاں تشریف لائے، حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف لے کر آئے، بنی اسرائیل کو جو لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف لائے۔ یہاں پر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ ہماری وہ سرزمین ہے جس سے ہمارا وہ روحانی رشتہ اور تعلق ہے کہ جب آقا دو جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جانے لگے تو رب کائنات نے مسجد اقصی میں آپ کو بھیجا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے تھے، وہ سارے کے سارے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، آپ کی امامت میں مسجد اقصی میں جمع ہوئے اور آپ کے پیچھے نماز ادا کی، اور گویا اس طرح اس بات کی گواہی اور شہادت دی کہ اب اس مسجد کے حقدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد کی امامت کے حقدار، اس مسجد کی قیادت کے حقدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آقا دو جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو تقریباً 16 سے 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اسی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے رخ کیا جائے۔ تو یہ وہ مسجد ہے کہ جو ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے ہم نمازیں پڑھتے رہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور یہی وہ مسجد ہے، یہی وہ بیت المقدس ہے جس کی فتح کے موقع پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود بنفس نفیس پیدل چل کر بیت المقدس میں گئے، اور آپ نے وہاں نماز ادا کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور اسی مسجد کے خلاف صہیونی قوتیں جو ہیں وہ ایک طویل عرصے سے سازشیں کرتی رہیں، اور اب تک سازشیں کر رہی ہیں۔ ان کی پلاننگ میں اس وقت تقریباً جو ہے کہتے ہیں کہ 30 سرنگیں اس کے نیچے انہوں نے کھود ڈالی ہیں، اس نام سے کہ جی ہیکل سلیمانی جو ہے اس کے نیچے ہے، ہم اس کے آثار تلاش کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو مقصد اصل میں کیا ہے کہ اس پر قبضہ کرنا، اور یہاں ایک ہیکل، ایک ٹیمپل جو ہے انہوں نے قائم کرنا، اور یہ ساری سازشیں ایک طویل عرصے سے جاری ہیں۔ یہ وہ یہودی ہیں کہ جن کو ہٹلر نے سب کو قتل کر دیا، اس نے خود کہا، اس نے کہا یعنی ان کے 90% یہودیوں کو قتل کر دیا،
90% یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد اس نے صرف 10% یہودیوں کو چھوڑ دیا، اور اس کا یہ جملہ ہے، اس نے کہا کہ یہ 10% یہودی میں نے اس لیے چھوڑے تاکہ پچھلے لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے 90% یہودیوں کو کیوں قتل کیا۔ یہ تاریخ میں ان لوگوں کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ میں نے 10% لوگوں کو کیوں چھوڑا، ان کی عادتوں سے اور ان کی کمینگیوں سے وہ آگاہ ہو جائے۔ یہ نہایت کمینے قسم کے لوگ، اس لیے کہ اپنے سوا کسی کو انسان سمجھتے نہیں، ان کے نزدیک انسان صرف یہ ہیں، اور ان کے علاوہ جتنی انسانیت ہے وہ ان کی غلام ہے۔ یعنی ساری انسانیت جو ہے وہ اللہ نے اس لیے پیدا کی ہے کہ وہ ان کی خدمت کرتی ہے، اس لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں کی، پہلے تو بڑی کوششیں کی کہ ان کو جو ہے اس موقع پر فلسطین میں جگہ دی جائے، لیکن سلطان عبدالحمید دوم جو تھے ان کے دور میں باقاعدہ یہ قانون تھا کہ کوئی یہودی یہاں فلسطین کے اندر 3 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتا، قانونی طور پر جو ہے ممنوع تھا کہ اگر کوئی آتا بھی ہے اسے 3 مہینے کی اجازت ہے، 3 مہینے سے زیادہ وہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ بڑے دباؤ ڈالے گئے سلطنت عثمانیہ پر کہ جی آپ ان کو اجازت دیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن سلطان عبدالحمید دوم رحم اللہ نے بالکل اس کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خلاف جو سازشیں ہوئیں اور پھر عرب و عجم کا جو چکر چلایا گیا، اور پھر مسلمانوں کے اندر عصبیت پیدا کی گئی کہ تم عرب ہو، یہ اجمی لوگ ہیں، یہ ترکی والے اجمی لوگ ہیں، تم ان کی قیادت کو کیوں تسلیم کرتے ہو، اور اس طرح عربوں کے اندر ایک پھوٹ ڈالی گئی۔ اور جب عربوں کے اندر پھوٹ ڈالی گئی جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، تو اس وقت اس فلسطین کو جو ہے UN کے انڈر میں دے دیا گیا اور برطانیہ کے کنٹرول میں دیا گیا۔ برطانیہ نے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا، اور پہلے دن سے ان کی منشا اور مرضی تھی کہ ہم نے یہاں پر ایک یہودی آبادی جو ہے وہ قائم کرنا۔ چنانچہ برطانیہ نے ایک یہودی آبادی قائم کی۔ یہ سلسلہ طویل عرصے تک چلتا رہا، تقریباً 30 سال تک برطانیہ کے قبضے میں رہا فلسطین۔ اس دورانیے میں انہوں نے یہودیوں کو یہاں پر جمع کیا، اور پھر یہ نومبر 1948 کی وہ تاریخ ترین تاریخ تھی جب UN نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہاں فلسطین کے اندر 2 ریاستیں، ایک کو اسرائیل ریاست کا نام دے دیا اور دوسری کو فلسطین کا نام دے دیا۔ یعنی یہ اس طرف جو مسلمانوں کی آبادی ہے فلسطین، اور یہ یہودیوں کی آبادی ہے۔ حالانکہ جب برطانیہ کے قبضے میں دیا گیا تھا اس وقت تقریباً صرف 11,000 یہودی وہاں موجود تھے، صرف 11,000۔ اور جب UN نے 1948 کے اندر یہ فیصلہ سنایا، اس وقت تقریباً 50% یہودیوں کو وہاں آباد کر دیا گیا تھا، اور 50% فلسطین کے علاقے پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور اس وقت 90% سے زیادہ فلسطین کے علاقے پر یہودیوں کا قبضہ ہے، 90% سے زیادہ علاقے، اور یہ 10% یا اس سے بھی کم جو علاقہ ہے اس پر یہ آئے روز یلغار کر رہے ہیں، اور ان مظلوم مسلمانوں پر ایٹم بم، میزائل اور نہ جانے کیا کیا اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور دنیا بھر میں جو انسانی حقوق کے نام سے تنظیمیں موجود ہیں، جو پاکستان کے اندر یا دنیا میں کہیں اور کچھ ہو جاتا ہے جو شور مچاتی ہیں، آج ان کا کہیں نام و نشان موجود نہیں ہے کہ کسی مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے، حاملہ مائیں اور وہ ضعیف خواتین اور مرد کہ جن کا جنگ سے لین دین ہی نہیں ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ لیکن یہ جو مظلوم مسلمان ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ مسلمان دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کے اپنے جسم میں کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ جسم کے ایک حصے کو اگر کانٹا چبھ جائے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، سر میں درد ہو جائے تو سارے جسم کے اندر بخار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال، ایک مسلمان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔
قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے اسی لیے اس ریاست اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے قلب کے اندر ایک خنجر ہے، یعنی ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک خنجر جو ہے وہ گھونپا گیا ہے اور اس کو لگایا گیا ہے، کس لیے؟ تاکہ یہ عرب ریاستیں متحد اور متفق نہ رہ سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری عرب ریاستوں کی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ آپس میں کبھی متحد اور متفق نہیں رہے، آج جو ہے اس ریاست میں اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں اور وہ اس طرح مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ساری انسانی دنیا تو اپنی جگہ، یعنی جو ظاہر بات ہے کہ غیر مسلم انہوں نے کب ہمارا یا آپ کا ساتھ دینا ہے، لیکن جو مسلم ریاستیں ہیں، OIC ہے، وہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس سے بات کریں گے، ہم اس سے بات کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، زبانی کلامی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن کوئی ان مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو غیر مسلم قومیں ہیں اور دشمنان اسلام ہیں، وہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ہم چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیا تھا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ جس طرح ایک چٹان ہو، یعنی ان کا ہاتھ اور بازو بن جائیں، ان کی مدد کریں۔ میں آپ اگر اس حوالے سے کچھ ایسا نہیں کر سکتے لیکن اتنا تو ضرور کر سکتے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی اس آواز کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، میڈیا کے ذریعے سے، یا جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یہود و نصارہ کی، ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ بھائی یہ میکڈونلڈ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کوکا کولا استعمال کی جا رہی ہے اور نہ جانے کون کون سے پروڈکٹس ہیں یہ جو استعمال کی جا رہی ہیں، ان کا جو بینیفٹ ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سارا اس ریاست کو جاتا ہے، یہودیوں کو جاتا ہے، اور یہ یہودی جو ہے اسی پیسے کو ہمارے خلاف، ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اور ابھی میکڈونلڈ نے تو فری کھانے کا اعلان کیا اسرائیل کے اندر کہ وہ ان کو فری کھانا دیں گے اور ہم اسی کو پیسہ دیں گے۔ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا، اگر ہم نے اپنے اختیار کو جو ہم کر سکتے وہ نہ کیا تو قیامت کے دن ہمیں ہمارے گلے سے پکڑا جائے گا کہ تم وہ لوگ ہو کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اور اسی طرح جو ہے ہم میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کے حق میں آواز بلند کر سکتے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں، ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تمہیں اختیار دیا ہے، تم ان کے حق میں آواز تو بلند کرو اور ذرا ان کو آنکھیں تو دکھاؤ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ تنہا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ دوسرے مسلمان بھی موجود ہیں۔